تحفظ-E-Deen کا کاروان علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم دوستوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہم سب یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کو، مقصد کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے انٹروڈکشن کو انسانیت تک پھیلانے اور پہنچانے کے لیے فکر مند تھے۔ وہیں دوسری طرف اسی ہفتے میں فرانس کی طرف سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خاکے بنائے گئے، اور یہ اہل اسلام کے دلوں پر ایک بہت بڑا حملہ اور مسلمانوں کے قلوب کو جھنجھوڑنے کی ایک ناپاک کوشش ہے۔ اس سے پہلے بھی فرانس نے اسی طرح کی کوششیں کی تھی، کبھی میگزین کے ذریعے سے، کبھی کلاس میں بچوں کو سکھانے کے ذریعے سے، تو پھر آج فرانس کی دیواروں اور فرانس کی عمارتوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے توہین آمیز خاکے بنانے کے ذریعے سے۔ میرے دوستوں، یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہ لوگ جسے اسلام کے پھیلنے سے، اسلام کی ترقی سے چڑ ہے، یہ لوگ جنہیں اسلام کی کامیابی سے آئے دن اسلام کے فالوورز میں اضافے کے ذریعے سے پریشان ہیں، انہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اور انہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یہ آزادی رائے نظر آتا ہے۔ لیکن جب یہی آزادی رائے کا استعمال کر کے ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کو بددماغی کا طعنہ دیا، تو اس نے اپنے ایمبیسڈر اور سفیر کو ترکی سے ریٹرن بلا لیا۔ تو ایسا شخص جس کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے، بہت سے بہت فرانس میں ہوں گے، پورا فرانس بھی فالو نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ 100% ووٹنگ کے ذریعے سے تو وہ صدر نہیں بنا ہوگا۔ ایسے شخص کو کچھ بات کہہ دی جائے تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو جس شخصیت کے ماننے والے 1400 سال سے اس دنیا میں بستے ہیں، اور آج بھی اربوں کھربوں کی تعداد میں جس شخصیت کے ماننے والے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کو چاہا گیا، جس کو پیار کیا گیا، جس سے محبت کی گئی، یہاں تک کہ جس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، ویسی مبارک شخصیت، ویسی مبارک ہستی جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، جس کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا ہو، ایسے شخصیت کے بارے میں گستاخی کر کے، ایسی مبارک شخصیت کے بارے میں توہین آمیز کارٹون بنا کر یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیں گے؟ وہ ایک صدر کے اوپر لگائے گئی الزام کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کی جائے تو برداشت کر لیں۔ اگر وہ اپنے ریونج میں، ریٹرن میں، وہ ریئیکشن میں اگر اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلا لے تو وہ امن پسند، اور ہم ریئیکشن میں اور ہم ریونج میں، غصے میں، بدلے میں اگر ہم بائیکاٹ کی بات کریں تو ہم شدت پسند ہو گئے اور ہم امن پسند کے خلاف ہو گئے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی زیادتی ہے؟ میرے دوستوں، اس مرتبہ پورے عالم اسلام کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس مرتبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا تمام جماعت کے ذمہ داروں سے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہے، جمع ہو جاتے ہیں، جو اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان سب سے میری ایک گزارش ہے، تحفظ-E-Deen میڈیا سروسیس کے اس پلیٹ فارم سے میں ایک پیغام، میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنے محبوب سے محبت کو دکھانے کا، یہ وقت ہے اللہ کے رسول کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کر گزرنے کا۔ آج ہم جو کر سکتے ہیں فرانس کے خلاف میں کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو اپنے زبان کی طاقت سے کوہرام مچا سکتے ہیں وہ کوہرام مچا دے، جو اپنے قلم کی طاقت سے انقلاب برپا کر سکتے ہیں وہ انقلاب برپا کر دے، جو قانونی طاقت استعمال کر کے فرانس کی حکومت کے ایوانوں میں زلزلے برپا کر سکتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ جسے اللہ نے جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا ہتھیار دیا ہے وہ اس کا استعمال کر کے فرانس کو کھوکھلا کر دے، فرانس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے، فرانس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے، فرانس کے وجود کو لرزنے پر مجبور کر دے، فرانس
کانپ جائے، فرانس کا صدر کانپ جائے، فرانس کی حکومت کے ایوانوں میں زلزلے پڑ جائیں، ان کی بنیادیں، ان کی آمدنی کے ذرائع ختم ہو کر رہ جائیں، ان کا سرمایہ، ان کی انکم جس بنیادوں پر وہ اتنا ناز کر رہے، وہ مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کر کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ دیکھ کر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی صرف ہمارے نہیں، پوری انسانیت کے نبی ہے، لیکن تم نے انکار کیا، وہ تمہاری بدقسمتی۔ ہم نے مانا ہے، ہم نے خود کو غلام مانا ہے ہمارے نبی کا، ہم غلامی کا ثبوت دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں تمام عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، تحفظ دین میڈیا سروسیس کے پلیٹ فارم سے، جسے دنیا کے 100 سے زائد ملکوں میں مسلمان اور انسانیت دیکھ رہی ہے، کروڑوں کے لوگ دیکھنے والے ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فرانس کی معیشت پر ضرب لگائیں، فرانس کی کمر توڑ دیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہی ٹویٹ کیا ہے کہ کیا ہم یہ اتنی بڑی کمینگی، فرانس کی کمینگی کے بعد بھی کیا ہم لوگ فرانس کے سامان کو خریدیں گے؟ کیا ہم نبی سے یہی وفا دکھائیں گے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، انڈیا میں رہنے والے تمام کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو فرانس کے پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے شیمپو ہے، اسی طرح کلر ہے، اسی طرح کول ڈرنکس ہے، بسکٹ ہے، بہت سارا سامان ہے، پروڈکٹس ہے جن کی فوٹوز آپ کو دکھائی جائے گی۔ آپ ان فوٹوز کو دیکھیے اور یہ سامان لینا چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کی دکان میں یہ سامان ہے تو کچھ دنوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ سوچ لیجئے کہ جس شخص نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کے ملک سے بننے والا یہ پروڈکٹ میں کبھی نہیں بیچوں گا، میں کبھی نہیں استعمال کروں گا، کوئی اور پروڈکٹ استعمال کر لے۔ اور یاد رکھے، انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش کام آئے گی، اور آپ کا یہ کارنامہ کام آئے گا، اور آپ کی یہ قربانی ضرور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر آپ کچھ کوشش کرنے والے ہیں، اس میں شمار کیا جائے گا۔ اور جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونے والوں کا نام لکھا جائے گا، آپ کا بھی انشاءاللہ اس میں نام ضرور آئے گا۔ خاص طور پہ گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 11 ربیع الاول کو 29 اکتوبر کو شام میں 7 بجے جمعرات کے دن ایک ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ فرانس کے ان بدبختوں کو سبق سیکھنے کو ملے اور پتہ چلے کہ آج بھی کتنے مسلمانوں کا جذبہ عشق رسول زندہ ہے، کتنے مسلمانوں کے دل آج بھی نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ آپ اس ٹویٹر ٹرینڈ کا حصہ بنیں، ہم سب اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو ٹرینڈ کو بہت کامیاب ٹرینڈ بنائیں گے۔ میں اخیر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس پیغام کو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے عام کیجئے اور بتا دیجئے کہ آج بھی مسلمان نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت پر ایک حرف بھی سننے کو تیار نہیں، نہ پہلے تیار تھے، پہلے بھی ہمارے بڑوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کیا تھا، آج بھی ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہماری نسلیں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو تحفظ ناموس رسالت کے کام کے لیے قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔